کہاں ہے تمنا کا دوسرا قدم غالب، میں نے اس جہاں کو ایک نقش پا پایا. زبردست قسم کی غالب جہاں پر کلکتے میں ٹھہرے تھے اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیے اور روڈ غالب روڈ کلکتے میں. بہرحال ایک لیجنڈ یہاں پر موجود ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے یہاں اقبال مینار پر ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آج کا یہ جو دن ہے وہ ملت کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم ترین دن ہے. 9 نومبر 1877 کو علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی پیدائش ہوئی ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہنا حق بجانب ہے کہ مت جانو سہل ان کو، ہلتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں. یہ کوئی آسان سا کام نہیں ہے. اور ایک اور بات جو علامہ اقبال کے بارے میں ہے کہ وہ کسی مقام کی اور علاقے سے وابستہ شاعر نہیں تھے، وہ آفاقی شاعر تھے. لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے ان کے اشعار کو کوٹ کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی شاعری کے ڈانڈے جو ہے وہ آفاقی قدروں سے ملتے ہیں، اور آفاقی قدروں سے جو شاعری میل کھاتی ہے اس شاعری کو زوال نہیں ہوتا. انسانی زندگی ماہ و سال سے ناپی نہیں جاتی، بلکہ زندگی کا تعین نصب العین سے ہوتا ہے. اسی طرح شاعری کا تعین بھی نصب العین سے ہوتا ہے. اگر شاعری کا ایک نصب العین ہے، جیسے علامہ اقبال نے اپنا نصب العین بتایا کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. یہ ایک پیغام ہے پوری ملت کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے. یہ علامہ اقبال کی شاعری میں موجود ہے. وقت بہت کم ہے، میں اس موقع پر ان کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی نئی نسل کو ان کی تعلیم سے، ان کی شاعری سے، ان کے خیالات سے اور ان کے مکتوبات سے واقف کرانے کی ضرورت ہے. یہ قوموں کا سرمایہ ہے اور یہ قوموں کے محسن ہیں، اور جو قوم اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتی وہ قوم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی. علامہ اقبال کا شمار انہی میں سے ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کو دیا ہے، دنیا سے لیا نہیں ہے. یہ ان کی خاص خوبی تھی. میں انہی کے اشعار پر جو خواب انہوں نے مسجد خرطبہ پہ دیکھا تھا اپنی بات ختم کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا اے آب روانے کبھی تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے آنے والے کل کا خواب، عالم نو ابھی پردہ تقدیر میں ہے، میری نظر میں اس کی سحر بے حجاب، اٹھا دوں پردہ اگر چہرے افلاک سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب، جس میں نہ ہو انقلاب. یہ ہے علامہ اقبال کا پیغام جو آپ اپنے ساتھ نئی نسل لے کر جائے کہ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب، صورت شمشیر ہے دست خزاں میں وہ قوم جو کرتی ہے ہر زمانے میں اپنے عمل کا حساب. اس قوم کو تلوار کی حاجت نہیں ہوتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی کے اندر ایک دھار ہوتی ہے. یہی خودی تھی. میں ان بچوں کے لیے جو آج اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا اور بڑے اچھے انداز سے علامہ اقبال کی نظم کو پڑھا ہے، ان کے بارے میں کہے علامہ اقبال ہی کے الفاظ میں کہتا ہوں کہ جوانوں کو میری آہے سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے. خدایا یہی دعا ہے میری، یہی آرزو ہے میری کہ میرا نور بصیرت عام کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا یوم پیدائش ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے جس نے صرف بر صغیر ہند پر نہیں بلکہ عالم عرب پر بھی اور عالم اسلام پر بھی اپنے غیر معمولی نفوذ چھوڑے ہیں. جس کی شاعری آفاقی شاعری ہے، جس کو کسی خاص خطۂ زمین تک، کسی خاص قوم تک، کسی خاص قبیلے تک محدود نہیں کیا جا سکتا. اس موقع پر مجھے علامہ اقبال کی ایک مکالمہ یاد آ رہا ہے، میں اسی پر اپنی بات ختم بھی کرتا ہوں. وہ مکالمہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان میں. ابلیس محض ابلیس نہیں ہے، ایک علامت ہے جھوٹے اقتدار کی. ابلیس نہیں ہے بلکہ استبداد کی علامت ہے، اور جبرائیل نہیں ہے بلکہ امن و آشتی کا پیامبر ہے، اور جبرائیل نہیں ہے بلکہ آفاقی قدروں کا جو ہے امین ہے. تو ان دونوں کے مکالمے کو آج ایک پیغام کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابلیس سے یہ بات کہی گئی ہے کہ کھو دیے انکار سے تو نے وہ مقامات بلند. حضرت جبرائیل علیہ السلام ابلیس سے کہتے ہیں کہ کھو دیے انکار سے تو نے وہ مقامات بلند، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو. اب جواب سنیے، عصر حاضر کے اندر وہ جواب کی بڑی معنویت ہے. ابلیس کہتا ہے کہ
اگر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح, تو فقط اللہ اللہ اللہ. اور یہ شعر آج کے اس عہد کے اندر ملت اسلامیہ کے لیے ایک مہمیز کا کام دے گا. وہ یہ کہ خضر بھی بے دست و پا, الیاس بھی بے دست و پا, میرے طوفان یم بیم دریا با دریا جو بجو. باطل اپنی آواز بلند کر رہا ہے اور حق دب رہا ہے. یہ موقع ہے جس میں علامہ اقبال نے ایک پیغام دیا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. یہ پیغام ہے آج 9 نومبر 2025 کو علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر. اللہ حافظ. ساتھیوں یہاں کا علامہ اقبال کی موجود ہیں. ابھی ابھی جیسا مولانا صاحب نے کہا کہ ایک آفاقی شاعر ہے, ہر طبقے کا شخص جو ہے اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ تو ہم کمیونسٹ ہیں مگر ہمارے لیے بھی کچھ ایسے اشعار ہیں جس سے ہم لوگ بہت مستفید ہیں. جیسا مثال کے طور پہ خطہ ہے, کتوں میری دنیا کے غریبوں کو دکھا دو, آپ خدا کے روزگار دکھا دو. جس کھیت سے دیکھا کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت پر خوش ہے گندم کو جلا. یہ کمیونزم کا فلسفہ جو علامہ اقبال نے ہمارے سامنے رکھا ہے. ایسی کئی ان کے اشعار ہیں جو کئی لوگوں کو جو ہے نا بہت کیا کہنا ہے جذبہ عمل پہ آمادہ کرتے ہیں. میں زیادہ نہ کہتے ہوئے آخر میں علامہ اقبال کی بدلہ سنجی پہ ایک شعر کہتے ہوئے بات کرتا ہوں. اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے, اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے, کچھ اس میں تمسخر نہیں بدلا نہیں. کتنا علم و فاضل شخص جو ہے نا کتنا بدلی. مائنارٹی ویلفیئر کو دینا, مائنارٹی ویلفیئر والے اس کو جو ہے سو وقف بورڈ کو دینا, وقف بورڈ والے گورنمنٹ آف تلنگانہ کو گزٹ نوٹیفیکیشن کے لیے بھیجانا. تو پھر وہاں سے گزٹ نوٹیفائڈ ہوا تو یہ زمین آپ کی پکی ہوئی جب تک مان لو. ادروائز اب آپ ہم سب زندہ ہیں, لڑائی لڑے تو اب یہ ہم بولیں گے ہماری, مگر کل کوئی بھی کچھ بھی سمجھیے کہ حالات اسٹیٹ میں پیدا ہوئے تو آپ کو 600 گز سے بڑھ کے آپ کا کلیم نہیں. دس از جسٹ